آله وأصحابه وأزواجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، انسان کے سامنے سب سے دشوار اور پیچیدہ اور انتہائی نزاکت خیز اگر کوئی مسئلہ ہے تو حقوق العباد کا ہے۔ اس میں بھی وہ خاکہ کہ کسی بندے کو ناحق ستایا جائے، اس پر ظلم کیا جائے اور اس کے مال کو غصب کر لیا جائے، اس کی آبروریزی کی جائے وغیرہ، یہ مسئلہ انتہائی ہلاکت خیز ہے۔ اور اس میں اگر انسان یہ امید رکھے کہ میرے حق میں اللہ غفور رحیم ہوں گے تو اس بے وقوف نے نہ قرآن کو سمجھا اور نہ حدیث کو سمجھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو، ایک کافر کو ناحق ستایا مسلم نے، اس کو بھی یقیناً سزا ہوگی۔ مشرک کو ستایا، حتیٰ کہ سور اور کتے کو لامحالہ مارا اور ستایا، اور ایک مسلم ہے چاہے پرہیزگار ہے تو ان کے لیے بھی سزا کا خطرہ ہے۔ یہ اللہ منصف ہے۔ انصاف پہ آئیں تو اللہ نہ مسلمانوں کے ہیں کسی کے نہیں، بلکہ انصاف میں اس کے ہیں جو مظلوم ہے، جو مظلوم ہے۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ڈرایا ہے، بہت ڈرایا ہے۔ یہ نہیں کہ امت کو، بلکہ امت کے وہ افراد جو اپنے متعلقین تھے، رشتہ دار تھے وغیرہ، سب کو بھی ڈرایا تھا۔ اس لیے خوب یاد رکھیے، شیطان دشمن اطمینان ڈال دیتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں۔ سچ ہے، باعتبار مسلم کے اسلام کا ضابطہ ہے، اور اسلام ایسا ایک ضابطہ ہے جب یہ انصاف پہ آتا ہے، انصاف پہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی ظلم معاف نہیں کرتا۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، کتنی بڑی ہستی، جب انہوں نے جرم کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ جب کوڑے مارنے کا وقت آیا تو حضرت سیدہ کلثوم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، آپ کے گھر میں تھی، وہ قریب آئی۔ جب وہ قریب آئے تو وقت چونکہ کوڑے کی سزا کا ہو چکا تھا تو سیدنا عمر اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھا کہ شاید سفارش کرنے آئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا نبی زادی کو یہ فرمایا کہ بیٹے کی سفارش کے لیے اگر آئی ہو تو یہ بات میرے سامنے نہ کرنا کہ آئی تو اس لیے ہوں، لیکن مجھے کچھ اور کہنا ہے کہ پھر کہو۔
اور یہ کہ تمہارے اور میرے بیٹے کو کل جب سزا دی جائے تو چند دورے مارنے کے بعد، کوڑے مارنے کے بعد مارنے والے شخص کو بدل دیا جائے تاکہ اس پر سختی سے کے ساتھ کوڑے پڑے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ نبی زادی کی سفارش نہیں چلی، اس لیے فاروق اعظم جانتے تھے کہ انصاف کرنے میں بیٹے کا لحاظ کیا اور میری گھر والی نبی زادی اس کا لحاظ کیا تو فاروق اعظم محشر کے اندر اللہ کی سزا کے بغیر نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ وہاں انصاف ہوگا۔ اس لیے دوستو، اگر ہم اور آپ اس پر جائیں کہ مسلمان ہیں یا اس پر جائیں کہ ابا ہم ماشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے، تو انصاف میں اللہ رب العزت اس طرف انصاف دیں گے جو مظلوم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے یزید اور ان کے ساتھیوں نے کیا گمان کیا تھا، یزید اور ان کے ساتھیوں نے کیا گمان کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن احادیث کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور یزید حق پر ہے، اس کی بیعت ہو چکی ہے۔ خیر، تذکرہ یہ نہیں کرنا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یزید نے سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا اور سر اقدس ایک تھال میں رکھ کر، ایک تشت میں رکھ کر آپ کا لایا گیا الگ سے، اس وقت عمر بن زیاد نے، ظالم نے، جو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لکڑی تھی، اس کے ذریعے ناک کی طرف اشارہ کر کے کہا ایسا خوبرو جوان میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیسے ہو کہ نبی کے گھرانے کے لال تھے، وہ یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، شمرو بھی سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور یزید بھی سمجھا کہ ہم سب کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے مال اور ملک کے لیے حضور کی آل کو چھوڑ دیا، اور تمہیں اور ہمیں کوئی ملک مال کے لیے چھوڑ دے تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مظلوم اگر شہید ہو جائے تو زندہ ہے، اور اگر مظلوم شہید نہ ہو تو میں وعدہ کر چکا ہوں مظلوم کو کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ یعنی ایک ایک مظلوم کے لیے ہے اور ایک ایک ظالم کے لیے مسئلہ ہے سننا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غالب مسلم شریف کیا، اللہ رب العزت باپ کی دعا اور مظلوم کی دعا قبول کرتا ہی نہیں فرمایا، ضرور قبول فرماتا، ضرور قبول فرمایا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ضرور اے مظلوم میں تیری مدد کروں گا۔ گو مصلحت کے تحت کسی میعاد پر، کیونکہ اللہ کی عادت شریفہ ہے، اس نے ہر ظالم کو ڈھیل دے رکھی ہے، وقت دے رکھا، لیکن ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ چنانچہ 2 سال گزر گئے، بڑا رقص کیا، بڑی خوشیاں منوائی اور بہت خوش ہوئے۔ 2 سال کے بعد اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا، اور عادت شریف ہے اللہ کی، یہ نہیں بدلتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب یہ کفار اور مشرکین آپ کو جو ستاتے میں ابھی فیصلہ کر دوں، لیکن میں اپنی عادت کو نہیں بدلتا، میں نے ہر ایک کو وعدہ دے رکھا۔ اللہ
نبی کے لیے بھی اپنی عادت کو نہیں بدلا اللہ نے. 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. جہاں سیدنا سید الشہداء امام حسین کا سر کٹا تھا، وہیں پر اس ظالم کا سر پڑا ہوا تھا. اور جس پیاس کی شدت کے اندر شمرو نے آپ کو شہید کیا تھا، اسی پیاس کی شدت کے اندر جو مختار نامی شخص اللہ نے حکمران بنا کر مسلط کیا، اسی پیاس کی شدت میں اس کا سر کٹ گیا. اور عمر بن زیاد جب بیٹھا تھا تو شور ہوا، وہ آیا اور وہ آیا. جب یہ شور ہوا تو لوگوں نے مڑ کر دیکھا کون آیا، تو ایک سانپ آیا، اور سانپ آ کر عمر بن زیاد کے کان کے اندر چلا گیا. اللہ کی بڑی قدرت ہے. اللہ نے حضرت امام حسین کے ظالموں پر سزا میں اپنی قدرت دکھائی. کان میں سانپ کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی اپنی قدرت استعمال کر کے عذاب لائے. اتنے محبوب تھے حسین، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے. آپ کہتے تھے اے اللہ میں ان دونوں لاڈلوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کر. آپ جانتے تھے کہ امت بھی آپ سے محبت کرے، چنانچہ وہ صاحب غائب ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو پھر آواز اٹھا، وہ آ گیا. اس کو محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف عربی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اور وہ بھی سانپ نمودار ہوا، وہ آنکھ میں غائب ہو گیا. آنکھ میں کیسے جا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر آیا، اس میں غائب ہو گیا، اس کے بعد نہ نکلا. یعنی جتنا بڑا مظلوم اتنا ہی اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے. چنانچہ یزید میں سے اور ان میں سے جو تھے ایک بھی نہ بچا. ہر ایک کو اللہ اپنے قہاری سے اور ناراضی سے تباہ اور برباد کر دیا. یاد رکھیے دوستو، سب سے خطرناک مسئلہ جو ہے وہ بندے پر ظلم کرنا ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے مسلمانوں کی آب و ریزی کی اس کو رسوا کیا صرف ناحق. حدیث کا مفہوم ہے جس نے مسلمان کو رسوا کیا خامخواہ، فرمایا آخرت کو اس کی تباہ کرنے کے لیے ایک عمل کافی ہے، خلاص. یہ عمل آخرت کو تباہ کر کے رکھ دے گا. چاہے 1000 مرتبہ یہ استغفار کرے، 1,00,000 مرتبہ کرے، جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے. نہ استغفار کام آئے، کوئی چیز نہ کام آئے جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کرے. اس لیے قرآن نے ظلم سے بہت ڈرایا ہے. اور جو صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے، یا اللہ ظلم سے بچا اور ظالم سے بچا. حتیٰ کہ مال کے بارے میں جب ظلم آتا ہے، سنو، 2 پیسے کسی کے کھا لیے ہوں گے تو اس کو 750 وقت کی مقبول نماز دینی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، جانتے ہو مسکین کون ہے؟ معاف کرنا یہ موضوع اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ مجھے بھی کام آئے اور آپ کو کام آئے، اس لیے کہ اس وقت یہ عام ہے. یہ ظلم اس وقت عام ہے. پڑوسی پہ ظلم کرتا ہے. جس خاکے میں جو بیٹھا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ ظلم کر رہا ہے.
یہ عام ہے آج کل، اور جو چیز عام ہو جائے دوستوں بزرگوں اس میں بڑا خطر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہ ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہ ہو۔ سچ کا، اس لیے کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کا نہ ہو۔ حضور نے اس بات کو کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ مال کے اعتبار سمجھے ہیں، جواب صحیح دیا۔ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو بہت سے اعمال یعنی تشریحاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت سے اعمال لے کے ایک مسلمان آئے گا۔ ایک کی بات نہیں، یہ عام بات ہے، لیکن ایک کی مثال۔ اور وہ جب محشر میں آئے گا تو مظلوم اس کا دامن پکڑیں گے، اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ذلیل کیا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس شخص کی نیکی ان لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ اب نیکی دینا شروع ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ سارے نیکی ختم ہو گئے، ساری عبادتیں ختم، سب ختم۔ اللہ فرمائیں گے کہ پھر جو باقی رہ گئے ان کے گناہ اس پہ ڈالو۔ جو سرخ گناہ ہوں گے اللہ حضور فرماتے ہیں اتنے اعمال ہوتے ہوئے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مسلمان مسکین یہ ہوگا، میری امتی میں سے جو مسلمان ہوگا یہ مسکین ہوگا۔ بتائیے دوستو، انسان چوکنا رہے اور انتہائی چوکنا، اس لیے آتا ہے نا کہ جب حقوق العباد کا مسئلہ ہوگا تو دوستو یہاں تو انسان اگر تھوڑی میں ہاتھ ڈال دو تو معاف کر دے گا، پیروں میں پڑ جاؤ، لیکن وہاں ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہاں کون معاف کرتا ہے؟ لیکن آپ یوں کہو کہ یہ تو آتا ہے، جیسے ایک حاجی نے مجھے کہا کہ مزدلفہ کے اندر یعنی عرفہ میدان عرفات میں اللہ اپنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مزدلفہ میں بندے کے گناہ کے بارے میں کفیل بن جائے۔ میں نے کہا بات سمجھ، اگر تو نے کسی کا مال کھایا ہے اور وہ زندہ ان کے وارث بھی ہے، اور تو نے جس پر ظلم کیا ہے وہ زندہ ہے، اور تجھ پہ جو قرض ہے اس چیزوں کو ادا کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ نہ کرے اور تو یہ امید بھان کہ مزدلفہ میں اللہ محشر میں کفیل بن جائے گی تو بھولا۔ کفیل اس کا بنیں گے، سنو، کفیل اس کا بنیں گے کہ یہ سارے خاکے ادا کرنے کے بعد کچھ رہ گیا، بشرط کہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن بندہ کہے گا اے اللہ جنت کے بدلے میں بھی نہیں معاف کروں گا، تو پھر اللہ مجبور نہیں کریں گے، اس کو سزا دے دیں گے، اس کو سزا دے دیں گے، یہ یقینی مانی۔ اس لیے ڈر اسی بات کا ہے کہ اس دور میں نہ جانے کن کن ہاتھوں سے ظلم ہوتا ہے، حتیٰ کہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کو دکھایا، معمولی گناہ ہے، فرمایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا، ان کے دو ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جی ہاں، اور انسان گیلریوں پہ کھڑے ہو کر اپنی نگاہیں ادھر ادھر پھیرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں
کہ کسی کی آبروریزی ہو جائے گی اور تیری نگاہ بگڑی یا کوئی عورت بیچاری اپنی گیلری میں کام کے لیے تیرے وجہ سے نہ نکلی تو تجھے پتہ چلے گا کہ کل تیرا کیا حال ہوگا. یعنی حقوق العباد کے بارے کے اندر بہت ہی چوکس فرمایا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو فرمایا جس کا کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے لے, جس کو کوئی بدلہ لینا ہو مجھ سے وہ لے لے. اللہ اکبر. حالانکہ آپ معصوم تھے لیکن حقوق العباد میں یہ آپ فرما کر ہم کو چوکھن نہ کیا, ہم کو چوکن نہ کیا. لیکن آج کے حالات انتہائی خطرناک. خوب یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث شریف ہے, حکیم الامت جو 1200 کتب کا مصنف ہے اس نے یہ حدیث کو لکھا ہے, جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو اس پہ بات لوٹ آئے گی. وہ کافر نہیں ہے تو اس پہ یہ بات لوٹ آئے گی. اللہ اکبر. کبھی علماء اس کی شرما فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. جو کوئی مسلمان جادوگر, یعنی کہتے ہیں کہ 10 ایسے گناہ ہیں جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ایک تو پاکیزہ عورت پہ بہتان رکھنا, اور یہ تو اچھے اچھے علم والے رکھ لیتے, میرے پاس ایڈریس تک ہے, میں آپ کو سچ کہتا ہوں. پاکیزہ عورت پر بہتان رکھنا, اور دوسرا یتیم کا مال کھانا, مختصر کرو. اور تیسرا جادو کرنا ہلاکت پہ انسان کو ڈال دیتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں اس وقت جادو عام ہے, ہزاروں خاندانوں کی زندگیاں بگاڑی ہے, کیونکہ میں نے تو برسوں علاج کیا ہے نا. ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کیا ہے جادو نے. کئی بھنگی لوگ اور کئی ذکری لوگ رات دن لاکھوں روپیہ اس میں کماتے ہیں. اور آپ جائیے, ایسے گرے ہوئے لوگ اس طرح سے سونا خریدتے ہیں جیسے کہ ہم بازار میں جا کے سبزی خریدتے ہیں. چلیے سبزی خریدتے ہیں, اور یہ سب مسلمان کرتے ہیں. اس قدر تباہ پھیلایا. لیکن یہاں تک ہوتا ہے کہ میں خرید بات کرتا ہوں, جس کے پاس سندیں ہیں علم کی وہ بھی لوگوں پہ جادوگر کا بہتان رکھتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے. ان اعتبار سے کیا حال ہوگا؟ اس لیے کہ ہدایت جب چھین جاتی ہے, سنو, اور علم اور نافع نہیں بنتا, زبان بگڑ جاتی ہے. علم اور نافع نہ بنے, ہدایت چھین جائے تو آنکھیں اور صحیح استعمال نہ ہو, کان اور صحیح استعمال نہ ہو, یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں استعمال صحیح استعمال نہ ہو, سمجھنا اللہ نے ہدایت چھین لی, چاہے پیر ہو چاہے عالم ہو, کوئی بھی ہو. سند سے کچھ نہیں بنتا, صفات سے بنتا ہے. پیر کے دعوے سے کچھ نہیں بنتا, پرہیزگاری سے بنتا ہے. پیران پیر فرماتے ہیں تم نجات نہیں پاؤ گے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ بولے تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ پرہیزگار نہ بنا. تو پرہیزگاری بہت سے شعبوں میں چلتی ہے, لیکن اس دور کے اندر خصوصاً مسلمان کی قدر و قیمت نہ رہی, مسلمان کی جان کی قدر و قیمت رہی. یوں آتا ہے ایک مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے, قرآن اٹھا کے دے, اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. ہمیشہ کا کس لیے فیصلہ ہے؟ ایک ذرہ بھر بھی ایمان کسی مسلمان کے دل میں ہوگا, ہزار سال اللہ ہم کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں نہ ڈالے, دعا کیجیے.
یہ جہنم کوئی معمولی بات تو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں. جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ سمندر ہوں گے، 70 سال تک وہ جلتا ہوا جائے گا. اس کا پوشت بدل دیا جائے گا، مرے گا نہیں. 70 سال کے بعد وہ پیندے پر یعنی زمین کے سطح پہ پہنچے گا. یہ کیسی سزا؟ فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا تو کئی ہزار سال سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں جائے. لیکن ہمیشہ کا کہا، ہمیشہ کی حقیقت سمجھے، ہمیشہ صرف کافر کے لیے ہوتا ہے. ہمیشہ کے لیے کافر کا چنانچہ یہ واضح ہوا. دو تو میرے علم میں ہے، یعنی ایک سود کھانے والا، اس کے لیے بھی کہا جس نے سود کے لیے توبہ نہ کی اور وہ مر گیا ہمیشہ جنت میں جائے گا. اس طرح جو مسلمان کو ناحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اس کا مطلب ہے دونوں کافر ہو کے مریں گے. یہ کہ ہمیشہ کا صرف کافر کے لیے. ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا پورے عالم کو قتل کر دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ اس کی عزت اور اس کی آبرو بہت محترم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں، مسلمان کا مال ناحق تمہارے لیے حرام، ان کی آبرو حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خدائے پاک کی قسم ہم اس بات کی توفیق مانگیں جس سے چھن جاتی اللہ پاک اس سے بچا لے. ایک بلی کو گھر میں باندھا جو نماز پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی، ناحق مارا، اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک عورت آئی کہ فلاں عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، سارے سال، لیکن پڑوسی سے جھگڑتی ہے. فرمایا یہ جہنم میں. دوسری عورت کے بارے میں کہا فلاں عورت نماز تو پڑھتی ہے، جو واجبات اور فرائض ہے اس کو انجام، لیکن زیادہ نیکیاں نہیں کرتی، لیکن کسی کو دکھاتی نہیں ہے، پڑوسی کو. حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. میں اپنی ذات کے لیے روؤں، تجسس کروں، محاسبہ کروں، اور آپ کو پتا ہے کسی کا دل دکھانا. فاروق اعظم نے فرمایا اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، تو اکرام کے قابل ہے، لیکن میرے نزدیک تو اکرام کا قابل ہے، لیکن مومن کا دل تجھ سے بھی اکرام کے قابل ہے. مومن کا دل توڑنا بیت اللہ کو ڈھا دینا. اللہ عرش ہل جاتا ہے. ایک تو دل دکھانا ہے، ایک تو دل توڑنا ہے، ایک اس کی آبرو ریزی کرنا ہے. اللہ اکبر. دوستو، میں اور آپ اللہ سے مانگیں کہ کیا ظلم ہو رہے ہیں اور خدا ہمیں ظلم سے بچا دے. اور اللہ کا وعدہ ہے میں ظالم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور مظلوم کو بدلہ دلا کے رہوں گا. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا جنازہ آیا. یہ مال کی نسبت کا بات کرتا ہوں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی حاضر تھے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی تھے. کہا یا حبیب اللہ، تو کوئی صحابی تو ہوگا. اللہ اکبر. صحابی تو ہوگا. ایک دلیل ملتی ہے سننا. اللہ اکبر. آپ آگے بڑے. فرمایا کہ یہ مقروض تو نہیں ہے کہ ہے کہ اللہ کا نبی اس کی نماز نہیں پڑھائے گا. کیوں؟ کہ اس نے دوسرے کا مال کھا کر ظلم کیا ہے، اس کی نماز نہیں پڑھائی جاتی. کیسی مغفرت کی دعا کرے جب اللہ نے اٹل کر لیا ہے معاملہ. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ جو آگے بڑھے، سخی تھے نا،
کہ یا حبیب اللہ اس کا قرض میں بھر دوں گا. آپ نے نماز پڑھائی. خیبر میں ایک صحابی بہادری کے ساتھ شہید ہو گئے. صحابہ نے آگے کر کہا مبارک ہو تمہیں شہادت. اور حضور نے فرمایا کیسی مبارکبادی، جبکہ خیبر سے پہلے ایک چادر انہوں نے ناحق لے لی تھی جو آج چادر اس کے جسم پر جس کو جلا رہی. اللہ اکبر. آپ نے علماء سے اگر میں غلط بات کروں، یہ چادر اس کو جلا رہی ہے اس وقت، بات کرنے کا تو میرا بھی دوست سے دل نہیں ہوتا کہ خدا جانے کیا ہوگا ہمارا، لیکن اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل کرنا ہو تو لوگوں میں دہرا دے اس نیت سے کہ اللہ تو مجھے اس پہ ڈال دے. ہو سکتا ہے کہ ہم جو جا چکے ہیں اس کے حق ضائع ہو چکے ہوں، اس مال کے تو اس کے وارثوں کو دے دیں. ہو سکتا ہے یہ دنیا میں زندہ ہو تو ہم تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے معافی مانگ لیں. اس لیے یہ ذلت نہیں. جو مظلوم کے خاطر کھولے دیکھ لیجیے آپ کذالک نجزی المحسنین. حسینیت باقی ہے. کوئی یزید نام نہیں رکھنا چاہتا، کوئی شمرو نام نہیں رکھنا چاہتا. یہ کس کی طرف سے؟ قیامت تک کی ذلت، ظالم کے لیے قیامت تک کی ذلت. ایسے یاد رکھیے دوستوں بزرگوں، جس نے مالوں کے خاکوں میں انسانوں پہ ظلم کیا ہے اور جس نے جسم کے بارے میں ظلم کیا ہے وہ اپنی خیر منوا اس لیے کہ مظلوم سے معافی نہ ہو تو اپنی عبادت لے کے جائے. اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کوڑا ہو جائے گا اور کہیں کا نہیں رہے گا، کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے اس کو بلندی بخشی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہو. یعنی اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ مسکرانے کو بھی اخلاق کہتے ہیں. اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو، مال کے بارے میں ظلم نہ ہوا ہو، مال سے خدمت کسی کی ہوئی ہو. جان کے بارے میں کسی پہ ظلم نہ ہوا، جان کسی کے کام آئی. دو باتیں، دو رخ قائم ہو کہ رسوخ طاقت مال سب کچھ مخلوق کے لیے غلط استعمال نہ ہوا اور ساتھ ساتھ صحیح استعمال ہوا. اس کو اخلاق کہتے. اس کو اخلاق نہیں کہتے کہ آدمی کے مزاج تو اچھے ہیں اور مسکرائے اور اندر میں کینہ ہو. نہیں، اس کو تیمارداری نہیں کہتے کہ میں نے سنا کہ آپ بیمار ہیں، میں تو بڑا غم میں پڑ گیا اور میرا غم ہی نہ ہو. حلوہ پوری کھا کے آیا اور ناشتہ
اور جا کے میری تو بھائی کھانا بھی نہ چلا. یہ کوئی اخلاق نہیں. اخلاق زبانی اخلاق اس کو کہتے ہیں. دل ترجمانی کرتا ہو اور زبان اظہار کرتا ہو. دل اور زبان کو کیوں؟ تو انسان خلیق رہتا ہی نہیں. خلافت کا کوئی مقصد اس کے قریب ہی نہیں آتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ماشاءاللہ شاید اللہ مجھے سمجھ دے اور آپ کو سمجھ دے. ایک بزرگ جنہوں نے 40 اونٹ بھرے جائے جس کا نام شفیع بلخی رحمہ اللہ ہے. بہت اونچے بزرگ 40 اونٹ بھرے جائے لاد دیے جائے. کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی, کتنے بڑے پائے کے عالم ہوں گے. آپ کے مرید نے جب سفر کیا حضرت بھائی گستانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ, آپ نے پوچھا آپ کے شیخ کا کیا حال ہے. آپ کے مرید نے محبت سے کہا حضرت والا میرے شیخ کی توکل کا یہ حال ہے کہ اگر کائنات ساری اس کی عیال ہو جائے اور آسمان اور زمین میں گلے کے بونے کا نظام اور بارش کا نظام درم برم ہو جائے تو اتنا توکل ہے کہ اللہ ضرور ان سب کو پالے. کتنا مقام پایا ہوگا. حضرت بھائی فرماتے یہ تو مشرقی ہے. کیا کہا؟ یہ تو مشرقی ہے. مرید حیران ہو گیا, واپس لوٹا. حضرت کو کہتے ہیں کہ حضرت تو یوں کہتے ہیں کہ پھر تو جا کے پوچھ حضرت کی خدمت میں کہ پھر آپ کا کیا حال, آپ کا کیا حال. جب وہ واپس لوٹا تو حضرت نے کہا کہ میرے شیخ عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کا کیا حال. فرمایا کہ یہ دوسری غلطی ہے. فرمایا یہ دوسری غلطی ہے. پھر وہ گئے. کہ حضرت کیوں کہتے ہیں کہ سبا راجا. آپ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تخلق باخلاق اللہ یعنی انسان کو اللہ رب عزت نے جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو بندگی کے ذریعے بندہ بن کر اس کی صفات کو لینا, اس کی صفات کا مظہر بننا. یعنی بندگی غلامی ہے اور انعام اور درجہ اللہ کی صفات کا مظہر. یعنی اللہ بھی رحیم ہم بھی رحیم. اللہ رحیم مطلق ہے, ہم غیر مطلق ہیں. ہم کسی پہ رحم کھائیں گے تو آہ بھریں گے, اللہ رحم کھائیں گے تو آہ نہیں بھریں گے, آنسو نہیں بہائیں گے. یہ مطلق ہے. تو اس کی صفات کا مظہر بننا. کہا تخلق باخلاق اللہ یہ معیار ہے اور یہی بنیاد ہے. جب واپس مرید جا کے لوٹا تو حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا حضرت نے یوں کہا کہ آپ نے فرمایا تو گوارے نام میں کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں. یہ کہہ کے کلمہ پڑھا اور روح نکل گیا. یعنی اس کا کتنا اونچا معیار ہے آپ کو پتہ ہے کہ استاد کے سامنے یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ میرے نبی کی آواز سے اگر اونچی آواز ہوگی اے صحابہ تو تمہارے اعمال نیک ایسے ضائع کر دیے جائیں گے کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حتیٰ کہ میں ایک مختلف خاکوں تو بہت دیر لگے گی لیکن آپ سمجھدار ہیں تو اس کو سمجھ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی کرم اللہ وجہ آئے. یا علی کیسے آنا ہوا کہ یا حبیب اللہ ایک بات آپ سے درخواست یعنی عرض کرنی تھی تاکہ میں سیکھ لوں. کہ بولو کہ بھول گیا کہ راستے میں کوئی ملا تھا کہ ہاں کہ یہودی بالکل سفید کیونکہ یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں نا
ان دنوں تو زیادہ داڑھی رکھتے تھے، اب بھی ان کے ملکوں میں داڑھی رکھتے ہیں یہ لوگ۔ ایک بڑا ضعیف یہودی ملا، حضور نے فرمایا اس کے آگے چلے تھے کہ جی ہاں آگے چلا تھا، کہ اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے سوال کو چھین لیا۔ یعنی اسلام کے اندر ایک سفید ریس والا یہودی اس کے آگے اگر علی چلے تو اللہ نے سوال چھین لیا۔ لیکن آج اسلام کے ننھے بچوں کو دھتکارا جاتا ہے اور اس کے ضعیفوں کو بسوں کے وقت ٹکے مارے جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ حقوق العباد کا خاکہ اتنا سنگین اور نزاکت خیز ہے، اور اس میں پھر ظلم سے وابستہ ہو جائے، اللہ اکبر، ظلم سے وابستہ ہو جائے، نہ اس کو کوئی منزل ملے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، کوئی منزل نہ ملے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ میری بھی حفاظت کرے، آمین کہو بھائی، اور تمہاری بھی حفاظت۔ جو چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا اور بڑوں کی ادب نہیں کرتا فلیس منی، میری امت میں نہیں ہے۔ بس ہمیں کتنے خارج امت میں ہو جاتے ہوں گے، کتنے امت میں خارج، فلیس منی، میری امت میں نہیں ہے۔ بس فرمایا تم سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کمزور ہوتی ہے۔ شکر ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے بھی آستینیں چڑھا لی ہیں ہمارے سامنے، کیا کریں؟ ان کو ظالم ہم نے بنایا۔ جب عورتوں کو حقوق اسلام کا نہ دیا گیا تو وہ آزاد ہو گئے۔ واللہ مجرم ہم ہیں۔ جیسے کہ اللہ والا کہتا ہے کہ بے نمازی نماز کی طرف کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کہ جب نمازی کی باہر کی زندگی دیکھتا ہے تو کہتا پھر نماز میں کیا رکھا ہے؟ جیسے باہر نکلتا یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بے نمازی نماز کی طرف نہیں آتا۔ جیسے کافر اسلام میں اس لیے نہیں آتا کہ جب مسلم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ایسا اسلام ہوتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ فرمایا فلیس منی، میری امت میں نہیں ہے۔ لیکن تجربے سے بات ثابت ہوئی، علم سے تو ہے لیکن تجربے سے بھی ثابت ہوئی کہ جب انسان نفسانیت پہ آتا ہے اپنے علم کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی سمجھ سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے بہتان رکھ دیتا ہے اور کیسی کیسی باتیں چلا دیتا ہے، کیسی کیسی باتیں چلا دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کسی کے ساتھ بدگمانی تک نہ کر، بس بدگمانی نہ کر، بدگمانی۔ فرمایا بدگمانی گناہ ہے۔ فرمایا کسی کا تجسس، پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا کھاتا ہے کہاں سے کما، کہا تجسس زیادہ نہ کر، منع فرمایا تجسس۔ فرمایا اندازہ نہ کر، بخاری شریف کی حدیث سے اندازہ جھوٹ ہے، میرا اندازہ ہی کوئی گڑبڑ کے لیے جا رہا ہے، بس اب مخلوق کو تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے بھائی۔ فرمایا اندازہ نہ کر، کہا اس سے بڑھ کر چوتھی حدیث، اس سے بڑھ کر کون سی جھوٹی بات ہوگی جو تو سنے اور اس کو مان لے؟ یہ تو عام ہے آج، جو تو سن لے اور مان لے۔ دوست سے تمہارا، اس نے بات کر دی، دوست پہ بھروسہ کر کے مان لیا، جو بہتان رکھا۔ نہیں، معاف کرنا، کوئی دوست نہیں، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ۔ انصاف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مقدم حضور کی بات ہے، یاد رکھیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس ہستی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شکر ہے ماشاء اللہ، اللہ رحم فرمائے۔ لیکن تم بتاؤ کہ جو خاتم النبیین کا عاشق ہو اس کو کہا جائے کہ خاتم النبیین کا منکر ہے، اس کا محشر میں کیا حال ہوگا؟ اور وہ بھی عالم کہہ دے رہے۔ سبحان اللہ۔ انتہا اور کوئی چیز ہے لیکن مالوں کی محبت علم کے نوروں کو کھا جاتی ہے۔
لالچ سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں، لوب کرنا، لالچ سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں۔ ابن جوزی ایک بات لکھتے ہیں جو بڑے محدث ہے، ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ یعنی ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آیا تو دیکھا تو ایک کھوپڑی پڑی ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا ہے، آپ اس معجزے کو استعمال کریے تاکہ اللہ کے حکم سے یہ جو کھوپڑی ہے وہ زندہ ہو جائے، ہم کچھ سے سبق حاصل کریں۔ آپ نے معجزہ استعمال کیا، اللہ نے اپنا حکم صادر فرمایا اور وہ کھوپڑی زندہ ہو کے اپنے وجود میں قائم ہو گئی۔ سلام کیا، آپ نے فرمایا تو کون تھا؟ کہا میں اس سرزمین کا بادشاہ۔ کہ انتقال کو کتنا وقت ہوا؟ کہ 1000 سال، جب تک کھوپڑی نکلی ہوگی کیونکہ تواریخ بدل گئی، قومیں بدل گئی، یہ جو بادشاہ کی قبر کو کون اکھاڑے گئی؟ 1000 سال ہوئے کہ تو بادشاہ تھا؟ کیا اس زمین کا بادشاہ تھا؟ عمر کیا تھی؟ کہ 1000 سال کی۔ تو ان دنوں عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، اس سے بھی بڑی بڑی عمر والے گزرے ہیں۔ نور علیہ السلام کی عمر تقریباً 1300 سال کی تھی۔ تو کہا تو نے کیا پایا اس دنیا میں؟ یہ بتا۔ کہ 2 چیزیں، 2 چیزیں۔ کہ کیا؟ کہ دنیا سے بے ثباتی سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی بے ثباتی سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں، اور دنیا کی لعنت سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں۔ لالچ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، اور سننا تو ہلاکت میں آتی ہے، ظلم کی شکلوں میں آتی ہے، جھوٹ کی شکلوں میں آتی ہے، کذب کی شکلوں میں آتی ہے، زنا کی شکلوں میں آتی ہے، لالچ ہر شکل میں آتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ دیا ہے، اس ضابطے میں جس کو جائز قرار دیا وہ جائز اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں مانگا۔ یعنی کبھی یوں نہیں کہا میرے حسین کو لکھپتی کر دے یا میرے صحابی کو لکھپتی کر دے۔ ہمارے لیے دعا جائز ہے، ماشاءاللہ۔ اے جس کو دین سے دلی لگاؤ نہیں اس کو سمجھ کیسی؟ خوب یاد رکھیے، فرض کیجئے کہ انسان نے 1,00,000 روپے حلال کی کمائے، لیکن اسی حلال کی کمائی سے اگر وہ عیش میں پڑ جائے گا تو حلال کی سے آدمی ہلاک نہیں ہوتا، اس کے غلط استعمال پہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکشے والا یا مزدور کی کمائی کتنی حلال ہوتی، مزدوری لے لیجیے، پسینہ بہا کر 50 روپے لیے، ٹھیک ہے، اور سیدھا ونڈو پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، ایک سینما کی ایک ٹکٹ دینا، بس دیکھا آپ، سینما کی ایک ٹکٹ دینا، سبحان اللہ۔ اس حلال کے ذریعے نہیں، حلال کے غلط استعمال سے کہاں گیا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی کثرت کا خاکہ کبھی نہیں مانگا۔ کبھی صحابہ کو دعا دی تو برکت کی دعا دی، کسی کو نہ کہا تجھے لکھپتی اللہ کرے۔ اس لیے کہ ہم نے اسلام سمجھائے کہا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھئے کہ اسلام کیا ہے، اور اس کی تشریح ماشاءاللہ اور خلاصہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ ظلم کا نقصہ اپنی ذات پہ بھی ہو جاتا ہے، اتنا ظالم بنتا ہے اپنے نفس کو دوز کر دیتا ہے، اور اتنا ظالم بنتا ہے کسی کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، کسی کی آبروؤں کو تباہ کر دیتا ہے، کسی کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے واللہ۔ اور نمازیں بھی چلتی رہتی ہیں یزید کی طرح، اور روزے بھی چلتے رہتے ہیں، اور داڑھیاں بھی ہوتی ہیں، اور جبے بھی ہوتے ہیں، تباہی بھری پڑی ہے اس کی۔ چنانچہ آپ جب گھر پہ گئے، یہ بیان تو میں نے کیا لیکن ایک رخ اور بتا دوں، جب گھر پہ گئے تو آپ کی بیوی کو کچھ ناراض پایا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ کوئی عورت آئی تھی اور وہ ورگلا گئی
اس لیے شیطان اس کو زیادہ بڑا انعام دیتا ہے، یعنی شیطان اس پہ زیادہ خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈلوا دے، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو بچے کو دین کے علم سے کہیں واپس لوٹا دے۔ اس لیے کہ میاں بیوی کا سکھ جنت ہے، بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو نیک بیوی ملی اس کو دنیا میں جنت ہے، اور جس کو ناک ملی اس کو دنیا میں ہی دوزخ ہے۔ اتنی اونچی نیک بیوی کی شان ہوتی ہے، چنانچہ آپ نے جب سمجھ لیا تو اللہ سے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ جس عورت نے ہمارے تعلق کو بگاڑا، اللہ ان کو بہت سا مال عطا فرما۔ ہم تو دعا کرانے جاتے ہیں نا بزرگوں سے، حضرت دعا کیجیے، اور اس کو عمر بھی دراز عطا فرما، اور اس کا کبھی سر نہ دکھے، ایسی تندرستی عطا فرما۔ ایک تندرستی، ایک مال کفی، اور ایک عمر دراز، تین۔ ہمارے بیٹوں کے لیے بھی یہی دعا ہے نا بھیا، اللہ میرے بیٹے کو لطفتی کیجیے، کبھی سر نہ دکھے اور عمر دراز عطا فرما۔ امام غزالی اس قول پر فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو درداء جو جلیل القدر صحابی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوہر میں آپ کے برابر کے صحابی تھے، فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو درداء کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی بد دعا ہی نہیں تھی۔ تو ہماری دعا میں بھی ہماری ذاتوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ انسان کا نفس جب عروج پہ ہوتا ہے تو نفسانیت مانگتا ہے، اور قلب اور روح جب عروج پہ ہوتی ہے تو وہ نظام مانگتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ جب انسان کے پاس ڈھیر سا مال آتا ہے اور نفسانیت اس سے خوش ہوتی ہے، لیکن قلب اور روحانیت اور مقدر کے اعتبار سے دے دیا، جسے صحابہ کو مال غنیمت دیا اور رونے بیٹھ گئے، تو وہ یوں کہہ کے آنسو بہاتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا لیکن حساب چڑھ گیا، اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا تو خیر نہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حرام کا حساب نہیں سیدھی جہنم میں، حلال کا حساب خرچ کیا، اور اسے عبد الرحمن بن عوف بھی نہیں بچ سکتے۔ تو ظلم کی خاک ہے انسان کی نفسانیت جب عروج پہ آتی ہے، جس سے تکبر پھوٹتا ہے، کہتے ہیں نا کر کے دکھاؤں گا، میاں خیال رکھیے۔ اور قوتیں، اس لیے تو کہتے ہیں قوت نہ مانگ، قوت نہ مانگ، قوت کافر بھی مانگتا ہے، تو قوت اس طرح مانگ، اللہ قوت دے تو خدمت کی صفات کے ساتھ دے۔ صحت نہ مانگ، سارے گناہ صحت میں ہوتے ہیں۔ آج جو ڈاکے پڑ رہے ہیں نا، ان کو اگر 6 ڈگری بخار آ جائے تو تم اس کے پاس جاؤ، رائفل کیا اٹھا لو تو توبہ ہی توبہ کرے گا، مر رہا ہوں۔ سارے گناہ صحت میں ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے سکھایا کافر کی طرح نہ مانگ، صفات کے ساتھ مانگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر نبی تھے، رحمت اللہ عالمین تھے، ربوبیت خاصہ کے ساتھ آپ کو زندگی دیے، ربوبیت عامہ کے ساتھ نہیں دی جیسے کافروں کو دیے۔ حیات کا ہر لمحہ اسلام کے ضابطے کے ساتھ جوڑ دیا کہ صحت مانگ تو شکر کے ساتھ مانگ، شکر کی صفت ہوگی تو صحت میں کہیں نہیں بھٹکے گا۔ قوت مانگ تو خدمت کی صفت کے مانگ، اور مال مانگ اگر جتنا ضرورت کے اعتبار تو سخاوت کی صفت کے مانگ۔ یاد رکھ اسباب کے ساتھ صفات نہیں ہے تو تیرے لیے اللہ نے ٹھان لیا ہے دوزخ میں تجھے ڈالنے کے لیے۔ شکل انسانی اور انسانیت نہیں تو یاد رکھ تو ناکام ہے، اور تو یوں سمجھتا ہے میں خلیفہ ہوں اور اس زمین کے اندر اخلاق نہیں تو یاد رکھنا تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا جانور سے بھی لوگ بدلتے۔ یہ زبان آپ کو پتہ ہے دلوں کو ٹکڑا کر دیتی ہے، دلوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور یہ زبان ہے جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے، دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت پروردگار عالم
کہ عبادت کر تو کر کر کے تھک جائے گا. وہ دیتے دیتے نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن نوافل میں کچھ کم رہا لیکن خدمت میں آگے بڑھ گیا. انسان محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے رنگ دیں گے. الحمدللہ تجھے رنگ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے تم دیکھ لے ماشاءاللہ کہ حقوق العباد میں جس نے ظلم کیا اس کی ناکامی اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. اور جس نے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ظلم سے بچا یعنی ظلم کے اندر غیبت یعنی کینہ بہتان ستانا دکھانا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے میں نے کہا کہ جیسے اگلے جمعے میں نے بات حسینیت سے سبق لے صداقت کا. اس لیے کہ حسینیت کا جنگ منفرد نہیں تھا کسی قوم کے سامنے نہیں تھا. حق اور باطل کی جہاد تھی. کس کی تھی؟ حق اور باطل کی. حق اور باطل کے سامنے جہاد تھی. اگر باطل پہ آئے گا تو سارے ظلم پہ آئے گا اور تو یزیدوں میں سے شامل ہوگا. اور اگر مظلومیت پہ تو آیا اور حق کے لیے برداشت کیا تو انشاءاللہ حشر تیرا حسینیت کے ساتھ ہوگا. حضور فرماتے جو جس کی مسابقت پہ چلے گا وہاں چلے گا. چاہے تم حسینیت کے کتنے نعرے لگاتا ہو چاہے کسی فرقے کا بھی ہو سنی ہو کشف باسط ہو لیکن مزاج حسینیت نہیں تو تیرا حشر بھی یزید کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ تم ظالم ہوگا. یہ لازم خلا ماحل ہے. یا سردی ہوگی یا گرمی ہوگی یا مظلوم ہوگا یا تو ظالم ہوگا یا نیک ہوگا یا ہوگا. یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت. آپ کو کہ کوئی مارکارگاہ نہیں ہوتی. مارکارگاہ اس سنسار کے اندر روزمرہ تو چلتا ہے. تجھے پتا ہے جو ٹکراؤ کے نقشے ہیں اس میں تو کتنا باطل ہے. بات کرنے میں کتنا باطل ہے. حق کی تائید کرنے میں تو ہے اور ناحق کی مدد کرنے میں ہے تو باطل ہے. روزمرہ کے چھوٹے بڑے خاکوں میں اپنے آپ کو جائے کہیں تو تم حسینیت میں ہوگا یہ کہیں یزید کی طرف ہوگا اور اس پہ فیصلے ہوں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے بھی بتائے آپ کو بچائے. کیا آتا ہے یہاں تک آتا ہے کہ غریب کو ٹک ٹک کے نہ دیکھ. کتنا احتیاط. غریب کو ٹک ٹک کے بار بار نہ دیکھ. وہ یہ محسوس کرے گا کہ نہ جانے مجھ پر کیا بلا آئے گی. کہا اس کو بار بار ٹک ٹک کے نہ دیکھ. غریب کو تو چاہے اس کا چہرہ کیسا بھی ہو چاہے حلیہ کیسا بھی ہو تو اس کو نہ تک اس کے دل پہ اتنا احساس ہوگا کہ مجھے دیکھ رہے گا نہ جانے کیا مصیبت ہے. یاد رکھ اس پہ بھی تیری پکڑ ہو. اور تم یہ سمجھتا ہے کہ بات ختم کرو غیر محرم کی طرف میں دیکھوں منع ہے. صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ نے پوچھا کہ محرم کو غیر محرم پہ کہ ایک مرتبہ نگاہ پڑ جائے نگاہ نیچی کر لو معاف. دوبارہ جب جائے فرمایا شیطان کی نگاہ. لیکن خوب یاد رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بات تھوڑی کرتا ہوں مطلب زیادہ ہوتا ہے اور یہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا. فرمایا صرف مجھے دیا گیا. جب آپ محرم پہ نگاہ اٹھائیں گے سنو جی اور جمائیں گے تو دو نقشے پیدا ہوں گے. اگر وہ نالائق ہو کے بے پردے سے نکلی تو بعض بے پردے سے نکلتی ہیں وہ بھی سچی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی. اس کا دل دکھے گا کہ میری آبرو پہ وار کرے گا. یہ خطرہ ہے. اور میں سچ کہتا ہوں میں کئی سال پہلے ایک راستے پہ چلا جا رہا تھا کچھ قوت تھی اس وقت تو چند جوان لڑکی میرے قریب میں آ گئی. میں نے دیکھا کیا بات ہے تو دیکھا دو تین جوان تھے وہ آنکھیں کھینچ رہے تھے. میں نے اس کے سامنے آنکھیں کھینچی تو آپ نے دیکھا کہ اس کی عصمت تھرا کے رہ گئی. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ایک تو نگاہ اٹھانا گناہ اور ایک عصمت کو خطرے میں پڑ گئی. اس کا بڑا کتنا گناہ. اسلام نے اذیت پہنچانا کسی طرح سے ممانعت فرمایا ہے دوست. اور آج یہ عام ہے اس لیے کہ بہتان رکھنا عام ہے. بہتان رکھنا عام. آخر میں بات کر دوں اور وہ کہ سیدنا
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। कैसी मुकद्दस हस्ती के पास आए और कैसी मुकद्दस हस्ती है। मैं एक हदीस के बाद में बता रहा हूं तो हुजूर ने फरमाया कि इससे बढ़कर कौन सी बात झूठी होगी जो सुनी हुई आगे चला दे आदमी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर कहते हैं, या सैयदना भाई अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैंने सलाम किया और उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे सलाम का जवाब न दिया। हम होते तो अच्छा लखपत ये नहीं पिता इसके माशा अल्लाह तो इसको चढ़ गया खोपड़ी पे पानी, हम तो इसी से ताकि अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन वो साहिब फिरासत थे, हुजूर की तरबियत याफ्ता थे, उनकी हर जिंदगी में हुजूर की अहादीस सामने थी। पहला ही हिकमत से बात की अबू बकर सिद्दीक ठंडा करने के लिए। क्या कहते, सैयदना उस्मान कोई सोच में हो गए भाई उमर, ठंडा कर दिया। फिर लिखा कि बात बशरियत के एतबार से बढ़ न जाए कि चलो हम चलते हैं। हम ऐसा कभी करते हैं? फौरन चले और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने कहा वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहा भाई उमर ने आपको सलाम किया, मालूम होता है आप सोच में हो गए। उन्होंने कहा मालूम होता है कि आपने सलाम का जवाब क्यों न दिया, ताकि सैयदना उस्मान अल्लाह को दिल न टूटे, और दिल टूट जाता। या अबू बकर सिद्दीक आप पूछते कि मैंने क्यों जवाब न दिया, आपने क्यों न कहा कि जवाब क्यों न दिया। उधर उमर रज़ी अल्लाह तआला को दिल न टूटे, इधर सैयदना उस्मान का दिल न टूटे। कहा कि हमने सलाम किया, मालूम होता है आप कोई सोच में होंगे जब फारूक आजम को जवाब नहीं दिया। क्या हाँ मैं सोच में था। देखा मामला साफ हो गया। अबू बकर सिद्दीक भी है, फारूक आजम भी हैरान। या अल्लाह, अब आप मैं आपको नुक्ता बताता हूं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने मोतबर थे, लेकिन उस मोतबर की बात नहीं मानी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुजूर की हदीस मोतबर है कि हुजूर ने फरमाया जो फरीक की सुन के फरीक का फैसला करो। जिस शख्स के बारे में बात हो रही है उसको सुनकर उसको पूछकर फैसला करो। उमर से मोतबर हुजूर की हदीस है। आज आलिम मोतबर है, आज पीर मोतबर है, खुदाए पाक की कसम कोई मोतबर नहीं, हुजूर मोतबर है। आपको ये हदीस याद आए क्या उमर मोतबर है? मैं मानता हूं, इससे हुजूर की बात मोतबर है कि फरीक का सुन के फैसला करो। इसलिए उमर की बात को ना इनकार किया जाए न माना जाए, बल्कि सैयदना उस्मान को पूछा जाए ताकि इस हदीस पे अमल पूरा हो। तो फारूक आज़म भी समझ गए कि अंदाजा था, और अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत के सामने रखा कि ए उम्मत, हमसे बढ़कर तो तुम मोतबर नहीं होना। खुलफाए राशिदीन से तो ये तीनों खुलफाए राशिदीन में मोतबर नहीं हो। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को पूछते कौन सी आप सोच में थे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना भूल गया कि नजात किसमें। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पूछ लिया है कि अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो तुम पे हक पहुंचा। कहा नजात जो अपने चाचा पे पेश किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमको जुल्म, जबान के जुल्म से बचाए, आंख के जुल्म से बचाए, माल के जुल्म से बचाए, फतवों के जुल्म से बचाए, मसलों के जुल्म से बचाए, बौतानों के जुल्म से बचाए। वाह